السلام علیکم تمام سننے والوں کو نینا وائس کی جانب سے خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے اسفار گن۔ ڈکارٹر کے مہمان ہیں تو مندر جا کر ڈکارٹر کو اس طرح باندھ دو کہ وہ رسی کسی صورت بھی نہ کھول سکے۔ جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ ہم اس کارروائی میں مصروف رہیں اور یہ فرار ہو جائے، جولیا نے کہا، اور تنویر سر ہلاتا ہوا آفس کی طرف بڑھ گیا۔ کیپٹن شکیل اور صفدر دونوں اسی دیوار کی اوٹ میں ہو گئے جس کے پیچھے پہلے تنویر چھپا تھا۔ وہ ہیلی کاپٹر کے انتہائی قریب اور چھپنے کے لیے آئیڈیل جگہ تھی۔ اوپر سے اوٹ میں دبکا ہوا آدمی نظر ہی نہ آ سکتا تھا اور وہ فوری طور پر قریب پہنچ بھی سکتا تھا، جبکہ جولیا ہاتھ میں مشین پسٹل پکڑے اوٹ میں ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد فضا میں ہیلی کاپٹر کا ہیلا نظر آنے لگ گیا اور پھر وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا چلا گیا اور پھر وہ پہلے سے موجود ہیلی کاپٹر کے عقب میں اتر گیا۔ جیسے ہی اس کے پیر زمین سے لگے، کیپٹن شکیل بجلی کی سی تیزی سے جھکا آگے بڑھا اور پھر ابھی ہیلی کاپٹر پوری طرح زمین پر لگا ہی تھا کہ کیپٹن شکیل نے بجلی کی سی تیزی سے ہاتھوں میں موجود کیپسول آگے اور پیچھے دونوں دروازوں میں اچھال دی اور پھر اسی تیزی سے پیچھے ہٹتا ہوا دوبارہ دیوار کی اوٹ میں ہو گیا۔ جب کچھ دیر تک کوئی ہیلی کاپٹر باہر سے نہ نکلا تو جولیا اوٹ سے باہر آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی تنویر بھی، جو شاید آفس کے دروازے کی اوٹ میں رک گیا تھا، باہر آ گیا۔ ادھر صفدر اور کیپٹن شکیل بھی دیوار کی اوٹ سے باہر نکلے اور پھر وہ دونوں تیزی سے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ گئے۔ ہیلی کاپٹر میں فوجی پائلٹ کے علاوہ 2 سویلین موجود تھے اور وہ دونوں ہی عقبی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں کی گردنیں ڈھلکی ہوئی تھیں۔ یہ دونوں تو سویلین ہیں، انہیں گولی مار دو، جولیا نے قریب آتے ہوئے کہا، اور تنویر نے بجلی کی سی تیزی سے جیب سے مشین پسٹل نکالا اور ہیلی کاپٹر کے عقبی دروازے کی طرف آگے سے بڑھ گیا اور اس نے مشین پسٹل کے ٹریگر پر دباؤ ڈال دیا۔ عمران فلاسٹر کے ساتھ کار میں جب فرسٹ چیک پوسٹ پر پہنچا تو وہاں شاید ڈکارٹر کا حکم پہلے ہی پہنچ چکا تھا، کیونکہ وہاں ایک ہیلی کاپٹر تیار کھڑا تھا اور چند لمحوں بعد وہ فلاسٹر کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں بیٹھا پہاڑی علاقے پر پرواز کر رہا تھا۔ مائیکل، ایک بات پوچھوں؟ فلاسٹر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ پوچھو، عمران نے کہا۔ یہ بتاؤ، کیا ہے تم ڈکارٹر سے ملنا کیوں چاہتے ہو؟ کیا کام ہے تمہیں اس سے؟ فلاسٹر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ جب میں ڈکارٹر سے پرابلم ڈسکس کروں گا تو تم بھی وہاں موجود ہوں گے، ویسے شاید تم کو میری بات سمجھ نہ آ سکے گی، عمران نے کہا تو فلاسٹر نے کاندھے اچکائے اور خاموش ہو رہا۔ تھوڑی دیر بعد دور سے ایک بڑی سی عمارت نظر آنے لگ گئی۔ ایک فوجی ہیلی کاپٹر پہلے سے وہاں موجود تھا، اسی لیے عمران بے اختیار چونک پڑا۔ جب اس نے ایک فوجی کو تیزی سے اوٹ میں ہوتے دیکھا، عمران کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ فوجی لباس میں چھپی ہوئی عورت ہو، لیکن چونکہ عمران نے صرف جھلک دیکھی تھی اس لیے وہ خاموش بیٹھا رہا۔ یہاں کوئی فوجی بھی نظر نہیں آ رہا، عمران نے حیرت بھرے انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ فلاسٹر کوئی جواب دیتا ہیلی کاپٹر نیچے اتر گیا۔ عمران اتنا ہی چاہتا تھا کہ اس نے سائیڈ شیشے سے ایک فوجی کو بڑے پراسرار اور جھکے انداز میں ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھتے دیکھا۔ سائیڈ شیشہ دونوں دروازوں کے درمیان لگا ہوا تھا اور خاصا صاف تھا، کیونکہ یہ فوجی ہیلی کاپٹر تھا۔ اور پھر جب فوجی قریب آیا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ اسی لمحے فوجی کا ہاتھ گھوما اور ایک کیپسول پائلٹ کے قدموں میں گرا اور ٹوٹ گیا۔ عمران نے بے اختیار سانس روک لیا۔ دوسرا کیپسول اس کے پیروں میں پھٹا اور عمران نے اس فوجی اور تیزی سے واپس مڑتے ہوئے دیکھا۔ یہ کیا مطلب؟ فلاسٹر کی آواز سنائی دی اور اس کی گردن ڈھلک گئی۔ پائلٹ بھی بے ہوش ہو چکا تھا، جبکہ عمران اسی طرح سانس روکے بیٹھا ہوا تھا۔ اور پھر سامنے برآمدے میں ایک عورت جس کے جسم پر فوجی یونیفارم تھی اوٹ سے باہر آ گئی، اور عمران نے مسکراتے ہوئے گردن کو اس طرح موڑ لیا جیسے وہ بے ہوش ہو چکا ہو، لیکن وہ آنکھوں میں موجود درزوں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلے فوجی کو جس نے کیپسول پھینکے تھے پہچان گیا تھا، وہ کیپٹن شکیل تھا، اور اب اس عورت کو بھی پہچان گیا، وہ جولیا تھی۔ پھر جولیا کے پیچھے تنویر بھی نظر آیا، وہ دونوں ہیلی کاپٹر کی طرف آ رہے تھے۔ اسی لمحے دیوار کی اوٹ سے 2 فوجی نکل کر ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھے۔ یہ کیپٹن شکیل اور صفدر تھے۔ یہ سویلین ہیں، انہیں گولی مار دو، جولیا نے ہیلی کاپٹر کے اندر جھانکتے ہوئے کہا اور پھر پیچھے ہٹ گئی۔ اسی لمحے اس نے تنویر کو جیب سے مشین پسٹل نکال کر آگے بڑھتے دیکھا۔ ظاہر ہے اب عمران اگر مزید اداکاری کرتا تو گولیوں کا نشانہ بن جاتا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا صفدر کی تیز آواز سنائی دی۔ رک جاؤ، یہ تو مجھے عمران صاحب لگتے ہیں۔ اچانک صفدر کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ عمران، کیا کہہ رہے ہو؟ جولیا کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور عمران نے بے اختیار گردن سیدھی کی اور فوراً ہی آنکھیں کھول دیں۔ آج تو موقع آیا تھا شہید وفا بننے کا، وہ تم نے گنوا دیا صفدر، عمران نے اصل آواز میں کہا، اور دوسرے لمحے وہ اچھل کر ہیلی کاپٹر کے دروازے سے نیچے اتر آیا۔
اور تم یہاں؟ اگر صفدر نہ بولتا تو تم مر چکے ہوتے. یہ کیا چکر ہے؟ تم کہاں سے آن ٹپکے؟ جولیا نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا. رقیب روز سیاہ رقیب روز سفید، بلکہ خون سفید کے ہاتھوں مرنا اور پھر اس کے حکم پر، جس کے حکم پر مر جانے کو واقعی جی چاہتا ہے، میرے لیے اس سے بڑی سعادت اور بھلا کیا ہو سکتی ہے. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. عمران صاحب، میں نے آپ کے بیٹھنے کے محسوس انداز کی وجہ سے آپ کو پہچانا ہے، ورنہ کوئی آدمی اتنی آسانی سے نہیں پہچانا جا سکتا. اور آپ جس انداز میں میک اپ کرتے ہیں اس کے بعد ظاہر ہے آپ کا میک اپ تو چیک ہی نہیں ہو سکتا. صفدر نے کہا. میں نے تو جولیا کو اسی وقت پہچان لیا تھا جب ہیلی کاپٹر یہاں سے بہت فاصلے پر تھا، اور جب جولیا اوٹ میں ہو رہی تھی، اور پھر میں نے کیپٹن شکیل کو اس وقت پہچان لیا تھا جب کیپٹن شکیل دیوار کی اوٹ سے نکل کر ہالی ووڈ کی فلموں کے کمانڈوز کی طرح جھکے انداز میں ہیلی کاپٹر کی طرف آ رہا تھا. اور جب اس کا بازو گھوما تو میں سمجھ گیا کہ یہ بے ہوش کر دینے والا کیپسول ہیلی کاپٹر میں پھینک رہا ہے. لیکن تم نے مجھے اس وقت پہچانا جب تنویر آدھے سے زیادہ ٹریگر پر دباؤ ڈال چکا تھا. عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو سب کے چہروں پر ہلکے سے شرمندگی کے تاثرات پھیلتے چلے گئے. تم یہ بتاؤ کہ کیا تم ڈکارٹر کے مہمان ہو؟ جولیا نے شاید موضوع بدلنے کے لیے کہا. مہمان تو ہیلی کاپٹر کے اندر موجود ہے جناب. فلاسٹر صاحب اور سٹگان کے سب سے خوفناک پیشہ ور قاتلوں کی تنظیم کے سربراہ اور میرے سفارشی، تاکہ ڈکارٹر سے میرا چھوٹا سا ذاتی کام کرا دیں. کہاں ہے یہ ڈکارٹر؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. وہ اندر بے ہوش اور بندھا ہوا ہے. لیکن تمہیں ڈکارٹر سے ذاتی کام کیا تھا؟ تم کس لیے یہاں آئے ہو؟ تم نے تو کہا تھا کہ ہم یہ مشن اپنے طور پر پورا کر سکتے ہیں. پھر تمہارے یہاں آنے کا مقصد؟ جولیا نے اسے گھورتے ہوئے کہا. دراصل مجھے اطلاع ملی ہے کہ ویسٹ پوائنٹ پر ایک سوئس لڑکی اور 3 ایشیائی مرد پکڑے گئے ہیں، اور ان کا تعلق پاکیزہ سیکرٹ سروس سے ہے، اور ڈکارٹر ویسٹ پوائنٹ میں ان سے پوچھ گچھ اور ان سے نمٹنے کے لیے جا رہا ہے. تو میں سمجھ گیا کہ تنویر کی سربراہی میں ڈائریکٹ ایکشن کیا گیا ہوگا، اور اب ڈکارٹر وہاں پہنچ کر اس ڈائریکٹ کو سائلنٹ کر دے گا. اس لیے مجبوراً مجھے فلاسٹر کے ساتھ یہاں آنا پڑا. اب یہ دوسری بات کہ تم لوگوں کا ڈائریکٹ ایکشن اس قدر تیز ہے کہ میں بیچارہ اس کی بھینٹ چڑھتے مشکل سے بچا ہوں، ورنہ میری رقیب روز سفید کے ہاتھوں ہی شاید خاتمہ بالخیر ہو گیا ہوتا. عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. دیکھو عمران، تم نے ہمیں اجازت دی ہے کہ یہ مشن ہم نے مکمل کرنا ہے، اور ہم اس پر کام بھی کر رہے ہیں. اس لیے ہم نے تم سے رابطہ نہ کیا تھا. یہ مشن ہم ہی پورا کریں گے. اس لیے پلیز تم ہیلی کاپٹر میں بیٹھو اور یہاں سے واپس چلے جاؤ. جولیا نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا. ارے یہ تم کہہ رہی ہو؟ کیا تم واقعی سنجیدہ ہو؟ عمران نے بھی یکلخت سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا. اس کے چہرے کے تاثرات تیزی سے بدل گئے تھے. ہاں، جولیا نے ٹھوس لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا. باقی ساتھیوں کی کیا رائے ہے؟ عمران نے کیپٹن شکیل، صفدر اور تنویر کی طرف مڑتے ہوئے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا. عمران صاحب، واقعی اس مشن میں ہمیں بے حد لطف آ رہا ہے. مس جولیا کی قیادت بڑی شاندار جا رہی ہے. ان کے اندر واقعی بے پناہ صلاحیتیں ہیں. کیپٹن شکیل نے کہا. اوکے، اس صورت میں مجھے واقعی دخل در نہ معقولات نہیں ہونا چاہیے. عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا. نہ معقولات نہیں، معقولات عمران صاحب، کیپٹن شکیل نے اس کی تصحیح کرتے ہوئے کہا. جب جولیا کی قیادت اور تنویر کی ماتحتی ہو، وہاں معقولات نامعقولات ہی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، میں واپس چلے جاتا ہوں، لیکن اب مجھے اس ساؤتھ والے علاقے میں جانا پڑے گا، کیونکہ فرسٹ چیک پوسٹ پر میں اگر اکیلا بغیر فوجی پائلٹ کے گیا تو مجھے بغیر پوچھے گولی مار دی جائے گی. لیکن ایک اور بات بتائی دیتا ہوں، لیبارٹری تباہ کرنے سے پہلے اپنی حفاظت کے بارے میں سوچ لینا. وہاں معمولی سی غفلت بھی ناقابل تلافی ہوگی. اللہ حافظ، اطمینان نے کہا اور تیزی سے واپس ہیلی کاپٹر کی طرف مڑ گیا. سنو، یکلخت عقب سے جولیا کی آواز سنائی دی. اب سنانے کے لیے باقی کیا رہ گیا ہے؟ سب کچھ تو تم نے پہلے ہی سنا دیا ہے. عمران نے ہیلی کاپٹر کے قریب رک کر مڑتے ہوئے کہا. تم ناراض تو نہیں ہو؟ جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا. ناراض ہے تو ہوتا رہے، اس نے ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا ہر مشن خود مکمل کرنے کا. ہمارا بھی تو حق ہے، اور یہ مشن ہم نے اپنی مرضی سے شروع نہیں کیا، اس نے خود ہی اجازت دی ہے، تو پھر اسے ناراض ہونے کا بھی کوئی حق نہیں. جولیا کے بولنے سے پہلے تنویر بول پڑا اور عمران بے اختیار ہنس پڑا. مس جولیا نافٹر واٹر، تم سیکرٹ سروس کی ڈپٹی چیف ہو، اور یہ تمہارے ساتھی پاکیزہ سیکرٹ سروس کے ممبر ہیں. تم سب کی ڈیوٹی ہے کہ تم ملک کی سلامتی، یکجہتی اور اس کی دفاع کا تحفظ کرو، اس کے خلاف کام کرنے والوں سے لڑو. میں تو فری لانسر ہوں، میرا اس معاملے میں ناراض ہونے کا کیا حق بنتا ہے؟ اللہ حافظ، اللہ تمہیں اس مشن میں کامیاب و کامران کرے.
آمین ثم آمین، عمران نے آخر میں ہاتھ اٹھا کر باقاعدہ دعا مانگتے ہوئے کہا اور پھر دونوں ہاتھ پھیر کر وہ اچھل کر ہیلی کاپٹر پر سوار ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بے ہوش فلاسٹر کو گھسیٹ کر ہیلی کاپٹر سے نیچے پھینکا اور پھر پائلٹ کے ساتھ بھی اس نے یہی کارروائی کی۔ اس کے بعد وہ اطمینان سے پائلٹ سیٹ پر بیٹھ گیا اور چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ عمران نے ایک نظر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور پھر کھڑکی سے بازو باہر نکال کر اس طرح لہرایا جیسے انہیں الوداع کہہ رہا ہو، اور پھر ہیلی کاپٹر اس نے ویسٹ ونگ کی طرف موڑ کر آگے بڑھا دیا۔ اب تک اس نے سارے علاقے کی جو جغرافیائی ساخت وہاں دیکھی تھی، اس سے وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ آرٹی لیبارٹری اس علاقے کی بجائے ویسٹ ونگ کے علاقے میں ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ بھی کسی لیبارٹری کی حفاظتی تدابیر کا ایک اہم طریقہ تھا۔ اس کے علاوہ نفسیاتی طور پر ڈاج دینے کا بھی یہ بہترین اور کامیاب طریقہ ہے کہ جس علاقے میں لیبارٹری ہو اس علاقے کو خالی چھوڑ دیا جائے۔ اسی لیے عمران کو یقین تھا کہ لیبارٹری یقیناً ویسٹ کے اس علاقے میں ہوگی جہاں سے جولیا اور اس کے ساتھی پکڑے گئے تھے۔ عمران ہیلی کاپٹر اڑاتا ہوا تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا اور پھر اس نے نیچے ایک عمارت نظر آئی جس پر ایکریمیا کا محسوس جھنڈا لہرا رہا تھا اور ارد گرد فوجی بھی موجود تھے۔ عمران سمجھ گیا کہ یہی ویسٹ پوائنٹ ہوگا۔ عمران نے ہیلی کاپٹر کی بلندی کم کی اور چند لمحوں بعد اس نے ہیلی کاپٹر اس عمارت کے سامنے زمین پر اتار دیا۔ اسی لمحے عمارت کے اندر سے 4 فوجی باہر آ گئے جن میں ایک کیپٹن تھا۔ عمران مسکراتا ہوا ہیلی کاپٹر سے نیچے اترا تو تمام فوجی بے اختیار چونک پڑے، کیونکہ ظاہر ہے فوجی ہیلی کاپٹر میں سے انہیں کسی سویلین کے اترنے کی بالکل بھی توقع نہ تھی۔ عمران بڑے اطمینان سے چلتا ہوا اس فوجی کیپٹن کی طرف بڑھ گیا۔ ارد گرد موجود فوجیوں نے لاشعوری طور پر کاندھے پر موجود مشین گنیں اتار کر ہاتھوں میں پکڑ لی تھی، لیکن عمران کو انتہائی اعتماد بھرے انداز میں اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر ان سب کے چہروں پر عجیب سی ہچکچاہٹ کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ میرا نام ڈاکٹر رچرڈ ہے اور مجھے ڈاکٹر ڈی مارگن نے کال کیا ہے کیونکہ آرٹی لیبارٹری میں ایک ایسا سائنسی پرابلم پیش آ گیا ہے جو ڈاکٹر ڈی مارگن اور اس کے ساتھیوں سے حل نہیں ہو رہا۔ عمران نے قریب جا کر بڑے بااعتماد لہجے میں قدرے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن یہ ہیلی کاپٹر اور ہیلی کاپٹر کا پائلٹ کہاں ہے اور آپ کے کاغذات، اور پھر ہمیں تو اس سلسلے میں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اس کیپٹن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کا نام؟ عمران نے کہا، میرا نام رائڈو ہے اور میں اس ویسٹ پوائنٹ کا کمانڈر انچارج ہوں۔ رائڈو نے جواب دیا۔ اوہ، تو آپ ہی وہ رائڈو ہیں جنہوں نے اس علاقے میں ایک سوئس لڑکی اور 3 ایشیائی جاسوسوں کو پکڑا ہے۔ سپر ماسٹر آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے، عمران نے کہا تو رائڈو بے اختیار اچھل پڑا۔ سپر ماسٹر؟ او، تو ان تک اطلاع پہنچ گئی ہے، کیا کہہ رہے تھے؟ رائڈو نے انتہائی اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے وہ سپر ماسٹر ہیں، ان تک اس قدر اہم واقعے کی اطلاع تو ہر حال میں پہنچنی تھی، اور آپ نے جس فرض شناسی کا مظاہرہ کیا ہے اس کے بعد آپ کی تعریف ہی ہو سکتی ہے مسٹر رائڈو۔ ڈیکارٹر نے مجھ سے بات کرنے کے بعد سپر ماسٹر سے بات کی، میں سپر ماسٹر سے ملنے کے لیے گیا۔ میں جب سپر ماسٹر سے ملا تو وہاں یہی باتیں ہو رہی تھیں۔ پھر سپر ماسٹر کے حکم پر میں ویسٹ چیک پوسٹ پر پہنچا۔ میں نے سپر ماسٹر کا حکم نامہ ان کے حوالے کیا تو انہوں نے یہ ہیلی کاپٹر مجھے دیا کہ میں یہاں پہنچوں۔ سیکیورٹی مقاصد کے تحت انہوں نے پائلٹ ساتھ نہیں بھیجا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہیلی کاپٹر تو واقعی فرسٹ چیک پوسٹ کا ہے، لیکن مجھے اصول کے مطابق ایک بار کنفرم کرنا ہوگا۔ آئیے، رائڈو نے کہا اور واپس عمارت کی طرف مڑ گیا۔ عمران بھی اس کے پیچھے چل پڑا، لیکن اس کے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے۔ وہ آفس کے انداز میں سجے ہوئے ایک کمرے میں پہنچے۔ 1 منٹ رائڈو، آپ بعد میں چیکنگ اور کنفرمیشن کرتے رہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن سائنسی معاملہ انتہائی گھمبیر ہے۔ اگر اس میں دیر ہو گئی تو آرٹی لیبارٹری کو ناقابل تلافی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، اور یہ ایکریمیا کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے مفادات کا بھی نقصان ہوگا اور اس کی تمام تر ذمہ داری آپ پر آ جائے گی۔ اس لیے آپ پہلے ڈاکٹر ڈی مارگن سے میری بات کرا دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ دل ہی دل میں آئندہ کا لائحہ عمل تیار کر چکا تھا۔ اسے صرف اس بات کا انتظار تھا کہ رائڈو اس کے اندازے کی تصدیق کر دے، اس لیے اس نے یہ بات کی تھی۔ سوری ڈاکٹر رچرڈ صاحب، ڈاکٹر ڈی مارگن سے اس وقت بات نہیں ہو سکتی جب تک ہم مکمل طور پر آپ کے بارے میں اطمینان نہ کر لیں۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ میں اصولوں اور ضابطوں کی پابندی کو ہمیشہ ترجیح دیتا ہوں، اس لیے فرسٹ چیک پوسٹ سے کنفرمیشن کے علاوہ آپ کی باقاعدہ تلاشی بھی کی جائے گی، آپ کا میک اپ بھی چیک کیا جائے گا، اس کے بعد ڈاکٹر ڈی مارگن سے بات کرنے کی نوبت آئے گی۔ رائڈو نے منہ بناتے ہوئے کہا، چاہے اس دوران ایکریمیا اور اسرائیل کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ جائے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ریڈ ٹاپ لیبارٹری ایکریمیا اور اسرائیل کے مشترکہ اشتراک سے قائم کی گئی ہے، اور یہاں دونوں ممالک کے سائنسدان کام کر رہے ہیں۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا، آپ بار بار نقصان کی بات کر رہے ہیں، آخر کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ رائڈو نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا،
آپ صرف سویلین ہیں رائڈو، آپ کو نہیں معلوم کہ ایک میزائل کتنے ارب ڈالر میں تیار ہوتا ہے اور اس پر کتنی محنت ہوتی ہے، اور اس میں اگر بعض سے باریک تار بھی غلط جگہ پر لگ جائے تو یہ اربوں ڈالر بیکار ہو جاتے ہیں، ساری محنت اکارت ہو جاتی ہے، اور اس وقت جو سائنسی پرابلم درپیش ہے اور جس کے لیے مجھے یہاں آنا پڑا ہے، اس سے تو اربوں ڈالر تو کیا پوری لیبارٹری ہی بھگ سے اڑ سکتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کچھ بھی ہو لیکن میری مجبوری ہے، میں تمام قواعد و ضوابط مکمل ہو جانے کے بعد ہی مزید کوئی کارروائی کر سکتا ہوں، رائڈو نے کہا۔ وہ واقعی اس معاملے میں انتہائی وہمی ثابت ہو رہا تھا۔ آپ کو کیا شک ہے مجھ پر؟ عمران نے کہا۔ دیکھیں، آج سے پہلے کبھی کوئی آدمی اس طرح یہاں نہیں آیا۔ دوسری بات یہ کہ نہ ہی سپر ماسٹر اور نہ ہی ویسٹ ونگ کے انچارج ڈیکارٹر کی طرف سے آپ کی آمد کے بارے میں پیشگی کوئی اطلاع آئی ہے۔ پھر آپ کے پاس کسی قسم کے کوئی کاغذات بھی نہیں ہیں، اس لیے اصول و ضوابط کے تحت چیکنگ ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ آپ سیکیورٹی ریزن سمجھ لیں، رائڈو نے کہا۔ آپ میری سپر ماسٹر سے بات کرا دیں، آپ کو کنفرمیشن کرا دیں گے، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ سوری جناب، فوجی قواعد کے مطابق میں ایسا نہیں کر سکتا، مجھے خود چیکنگ کرنی ہوگی۔ آپ بے فکر رہیں، میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد یہ ساری کارروائی مکمل کر لوں، رائڈو نے کہا۔ آپ واقعی انتہائی وہمی آدمی ہیں رائڈو، میرے پوچھنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ اگر فون پر بات ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں یہیں بیٹھے بیٹھے ڈاکٹر ڈی مورگن سے تفصیلی بات کر کے مسئلے کو حل کر دوں، اور اگر بات ٹرانسمیٹر پر ہوتی ہے تو پھر لامحالہ مجھے لیبارٹری میں جانا پڑے گا، عمران نے کہا۔ کیوں؟ میں سمجھا نہیں، رائڈو نے کہا۔ آپ سمجھنے کی کوشش ہی نہ کریں، آپ اپنے قواعد و ضوابط مکمل کریں، ورنہ کئی گھنٹے تو آپ کو میری بات کا مطلب سمجھنے میں لگ سکتے ہیں۔ آپ صرف میرے اس ایک سوال کا جواب دے دیں اور بس، عمران نے کہا۔ یہاں فون پر بات ہوتی ہے، خصوصی لائننگ بچھائی گئی ہے، رائڈو نے جواب دیا تو عمران فوراً ہی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے مسٹر رائڈو، اب آپ اپنی کارروائی مکمل کر سکتے ہیں، میں یہ دروازہ بند کر دوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی آواز باہر جائے اور باہر موجود فوجی ایک سائنسدان کو بے عزتی کے اس عمل سے گزرتے ہوئے دیکھیں، عمران نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ رائڈو کچھ کہتا، عمران نے تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر کے اندر سے لاک کر دیا۔ آپ کی اس حرکت کا مقصد میں سمجھ نہیں سکا، رائڈو نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب دروازہ بند ہو جانے پر مطلب زیادہ جلدی سمجھ میں آ جائے گا، عمران نے کہا، اور میز کی سائڈ سے ہو کر رائڈو کی طرف بڑھا۔ پھر جیسے ہی اس کا فکرہ ختم ہوا ویسے ہی اس کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے رائڈو کی طرف بڑھا، اور دوسرے لمحے رائڈو کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکلی اور وہ اچھل کر ہوا میں کلا بازی کھاتا ہوا ایک دھماکے سے فرش پر بچھی ہوئی قالین نما دری پر گرا۔ اس کا جسم اٹھنے کے لیے سمٹا لیکن پھر ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا۔ عمران نے تیزی سے جھک کر اپنا ایک ہاتھ اس کے کاندھے پر، دوسرا اس کے سر پر رکھا اور پھر سر کو محسوس انداز میں جھٹکا دیا تو فرش پر گرے ہوئے رائڈو کا انتہائی تیزی سے مسا ہوتا ہوا چہرہ نہ صرف مزید مسے ہونے سے رک گیا بلکہ تیزی سے نارمل ہونا شروع ہو گیا۔ عمران نے اسے سر سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اچھال کر نیچے گراتے ہوئے محسوس انداز میں اس کی گردن میں بل ڈال دیا تھا، اور پھر اس کے بعد اس نے خود ہی اس بل کو ٹھیک کر دیا، ورنہ رائڈو چند لمحوں بعد واقعی ہلاک ہو جاتا، لیکن اب وہ بے ہوش پڑا رہے گا۔ عمران نے اسے اٹھا کر میز کے پیچھے موجود کرسی پر ڈالا اور پھر اس کی تلاشی لینی شروع کر دی، لیکن اس کی جیبیں خالی تھیں۔ عمران نے میز کی درازیں کھول کر دیکھنی شروع کر دی اور پھر اسے ایک دراز سے فوجی مشین پسٹل مل گیا۔ اس کا سائلنسر بھی ساتھ ہی موجود تھا، مشین پسٹل میں میگزین موجود تھا۔ عمران نے سائلنسر اٹھایا اور مشین پسٹل کے نال پر اسے فٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب چونکہ اس کی تسلی ہو گئی تھی کہ اس کا اندازہ درست ہے اور ڈاکٹر ڈی مورگن سے اس کی رائڈو کے ذریعے بات ہو سکتی ہے، اور ایک بار اس کی ڈاکٹر ڈی مورگن سے بات ہو جائے تو وہ خود ہی لیبارٹری کھلوائے گا، اس لیے اس نے آفس سے باہر موجود فوجیوں کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے ہیلی کاپٹر سے اترتے ہوئے وہاں 7 مسلح فوجی دیکھے تھے، ہو سکتا ہے کہ 2-4 اور بھی ہوں، لیکن سائلنسر لگے مشین پسٹل سے وہ آسانی سے انہیں ڈھیر کر سکتا تھا۔ چنانچہ سائلنسر فٹ کرنے کے بعد وہ مشین پسٹل ہاتھ میں پکڑے موڑ کر دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ باہر برآمدے میں کوئی آدمی نہیں تھا، البتہ 4 مسلح فوجی برآمدے کے آخری کونے میں موجود تھے۔ وہ چاروں چونک کر عمران کی طرف دیکھنے لگے تو عمران نے مشین پسٹل سیدھا کیا اور اس کے ساتھ ہی ٹھک ٹھک کی آوازیں سنائی دی، اور پلک جھپکنے میں وہ چاروں فوجی اچھل کر نیچے گرے۔ ان کے منہ سے چیخیں نکلی لیکن وہ چند لمحے ہی تڑپ سکے تھے۔ عمران نے جان بوجھ کر ان کے دلوں کے اندر گولیاں اتار دی تھیں تاکہ وہ زیادہ دیر تک تڑپ نہ سکیں۔ کیا ہوا؟ اچانک ایک طرف سے کسی کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور عمران اچھل کر ایک ستون کی اوٹ میں ہو گیا۔ اسی لمحے 4 مزید فوجی دوڑتے ہوئے برآمدے میں داخل ہوئے اور فرش پر پڑے تڑپتے ہوئے فوجیوں کی طرف بڑھنے لگے، لیکن عمران نے ایک بار پھر ٹریگر دبا دیا اور دوسرے لمحے یہ چاروں فوجی بھی اچھل کر منہ کے بل نیچے گرے اور ان کے حلق سے بھی چیخیں نکلی تھیں۔
لیکن وہ بھی صرف چند لمحے ہی تڑپ سکے. گولیاں ان کی پشت سے داخل ہو کر ان کے دلوں میں اتر گئی تھی. عمران اسی اوٹ میں چند لمحے کھڑا رہا، لیکن جب کسی طرف سے کوئی آواز نہ آئی تو وہ تیزی سے برآمدے سے نکلا اور دوڑنے کے انداز میں چلتا ہوا قریب دوسری عمارت کی طرف بڑھتا چلا گیا. ابھی وہ دروازے کے قریب پہنچا تھا کہ ایک فوجی تیزی سے دروازے کے باہر آیا. اس کے چہرے پر شدید پریشانی تھی. آپ اور یہاں؟ آپ تو ہیلی کاپٹر پر آئے تھے، یہ چیخیں کس کی تھیں؟ فوجی نے عمران کو دیکھ کر ایک جھٹکے سے رکتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا. یہ سب چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ اندر کتنے آدمی ہیں؟ عمران نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے الٹا منہ بنا کر سوال کرتے ہوئے کہا. اندر تو کوئی بھی نہیں، سب باہر ڈیوٹی پر ہے. میں تو واش روم گیا تھا مگر فوجی نے جواب دیا تو عمران نے اپنا وہ ہاتھ جو اس نے پشت کی طرف کیا ہوا تھا اور جس میں مشین پسٹل تھا سامنے کیا، اور پھر اس سے پہلے کہ فوجی سنبھلتا، ٹھک ٹھک کی آوازوں کے ساتھ ہی گولیاں اس کے سینے میں گھستی چلی گئیں اور وہ فوجی چیختا ہوا اچھل کر پشت کے بل نیچے گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا.